زندان قسط نمبر 24۔ یہ ایک تنگ سا راستہ تھا جس کی دونوں طرف چٹانیں تھیں۔ راستہ مسلسل ڈھلوان تھا اور تاریکی ہونے کے باوجود ان کی رفتار خاصی تیز تھی۔ میچیکو بھی اس تیز رفتاری میں ان کا ساتھ دے رہی تھی، حالانکہ اس قبیلے میں پہنچنے سے پہلے اس سے ایک قدم اٹھانا بھی محال ہو رہا تھا، لیکن کئی روز کے آرام اور اچھی خوراک نے اس میں نئی توانائی بھر دی تھی۔ وہ سب تازہ دم تھے، اس لیے انہیں تیز چلنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آ رہی تھی۔ راستہ مسلسل ڈھلان ہونے کی وجہ سے بھی انہیں چلنے میں آسانی ہو رہی تھی۔ ندیم نے ایک اور بات خاص طور پر محسوس کی تھی کہ ڈھلوان ہونے کے ساتھ ساتھ یہ راستہ خاصا پرپیچ تھا۔ ہر چند قدم کے بعد انہیں کسی نہ کسی چٹان کے گرد گھومنا پڑتا تھا۔ بعض اوقات تو ندیم کو محسوس ہوتا جیسے وہ ایک ہی جگہ پر چکر کاٹ رہے ہوں، لیکن یہ اس کا وہم تھا۔ صبح کی روشنی پھیلنے لگی تھی۔ وہ کم از کم 5 گھنٹوں تک مسلسل چلتے رہے تھے اور اب تھکن محسوس کرنے لگے تھے۔ ندیم کو کابوس کا خیال تھا، زیادہ چلنا اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا تھا۔ زخموں پر ٹانکے تو نہیں لگے تھے، محض جڑی بوٹیوں کے مرہم سے ٹھیک ہوا تھا۔ اندیشہ تھا کہ زخم کھل نہ جائے، ایسی صورت میں ان سب کے لیے مشکل پیدا ہو سکتی تھی۔ ندیم نے حالانکہ راستے میں 1-2 مرتبہ پہلے بھی ویلورا سے کچھ دیر رکنے کو کہا تھا، مگر وہ مسلسل چلتے رہنے پر اصرار کرتی رہی تھی، اور اب پھر اس نے ویلورا کے قریب پہنچ کر کہا، ہم کچھ دیر کہیں رک کر آرام نہ کر لیں؟ اگر کابوس کا زخم کھل گیا تو مشکل پیدا ہو جائے گی۔ یوں بھی میرا خیال ہے ہم خطرے کی حد سے نکل آئے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو اس وقت تک خطرے سے محفوظ نہیں سمجھ سکتے جب تک اس بستی میں نہ پہنچ جائے، بلکہ اس بستی سے بھی آگے نہ نکل جائے۔ تم سردار ہسپولا کی عزیز ترین متاع کو لے کر بھاگ رہے ہو، ایک مجھے اور دوسری میچیکو۔ ہسپولا آسانی سے تمہارا پیچھا کیسے چھوڑ دے گا؟ وہ تو دنیا کے آخری سرے تک تمہارا تعاقب کرے گا، اور جہاں تک تمہارے ساتھی کابوس کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ مرہم نے اس کے زخم کو پلستر کر دیا ہے، اگر اسے کوئی تکلیف ہوتی تو وہ خود بھی بول اٹھتا۔ بہرحال میں نمران سے پوچھتی ہوں، اگر کوئی محفوظ جگہ ہو تو ہم تھوڑی دیر رک سکتے ہیں۔ ویلورا تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی نمران کے قریب پہنچ گئی، جو ان سے کئی قدم آگے تھا۔ ویلورا نے اس سے بات کی تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر تقریباً نصف میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد انہوں نے راستہ بدل لیا۔ وہ اصل راستے سے ہٹ کر چٹانوں میں ایک غار میں پہنچ گئے۔ غار صاف ستھرا تھا، ایک کونے میں جلی ہوئی لکڑیاں اور کوئلے پڑے ہوئے تھے، جس کا مطلب تھا کہ یہ غار پہلے بھی استعمال ہوتا رہا تھا۔ وہ لوگ نڈھال سے ہو کر بیٹھ گئے۔ نمران اور اس کے دونوں ساتھیوں پر اس سفر کا زیادہ اثر نہیں نظر آ رہا تھا۔ ویلورا کے کہنے پر گنجے نے گٹھری کھول لی اور وہ چیزیں نکال کر کھانے لگے۔ سفید بیج جو کل رات ابلے ہوئے کھائے تھے بھنے ہوئے تھے، ان میں ذرا سی مٹھاس تھی اور ذائقہ لذیذ تھا۔ ویلورا نے بتایا کہ یہ بیج کھالے خریدنے کے لیے آنے والے تاجر ہی لے کر آتے تھے۔ میچیکو دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، اسے چیتی کی فالتو کھال اتار کر زمین پر رکھ دی تھی۔ یہ کھالیں خاصی وزنی تھیں، لیکن ان کی وجہ سے وہ سردی سے بچے ہوئے تھے۔ ویلورا نے بھی ایک فالتو کھالیں رکھی تھی۔ 1 گھنٹہ غار میں رکنے کے بعد وہ روانہ ہو گئے۔ اس وقت سورج طلوع ہو چکا تھا اور نرم دھوپ بڑی بھلی لگ رہی تھی۔ کابوس کے زخم کے بارے میں ویلورا کا خیال واقعی درست تھا۔ ہلکی سی لڑکھڑاہٹ کے علاوہ اور کوئی تکلیف محسوس نہیں کر رہا تھا۔ دوپہر تک وہ رکے بغیر چلتے رہے۔ اب تک وہ جس راستے پر سفر کرتے رہے تھے وہ ٹھیک ٹھاک تھا، انہیں چلنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آ رہی تھی، لیکن اب راستہ خاصا دشوار گزار ہو گیا تھا۔ انہوں نے ایک جگہ بیٹھ کر کچھ دیر آرام کیا، کھانا کھایا اور پھر آگے چل پڑے، اور بالآخر ایک ایسی عمودی چٹان کے دامن میں پہنچ گئے جس کے ساتھ تقریباً 50 فٹ کی گہرائی میں دریا بہہ رہا تھا۔ اس چٹان کی دوسری طرف پہنچنے کا ایک ہی ذریعہ تھا۔ دریا کے رخ پر چٹان کے ساتھ 4-5 فٹ چوڑی ایک کارنس سی بنی ہوئی تھی۔ انہیں اس خوفناک راستے پر چل کر چٹان کی دوسری طرف پہنچنا تھا۔ کارنس اگرچہ 4-5 فٹ چوڑی تھی، مگر تیز ہوا کی وجہ سے وہاں کھڑے رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ نمران سب سے پہلے آگے بڑھا۔ نمران چٹان پر ہاتھ جمائے آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ اس کے پیچھے ویلورا، پھر ندیم، پھر میچیکو اس کے پیچھے دوسرے تھے۔ ہر ایک کے درمیان تقریباً 3 فٹ کا فاصلہ تھا۔ چٹان کی دیوار کے ساتھ چپکے ہوئے تقریباً 50 گز تک وہ اسی کارنس پر چلتے رہے۔ آگے یہ کارنس چٹان کے ساتھ گھوم گئی تھی۔ دوسری طرف سامنے بھی ایک چٹان تھی جو دریا کے اندر کی طرف نکلی ہوئی تھی، اور اس چٹان کے ساتھ کوئی ایسی کارنس وغیرہ نظر نہیں آ رہی تھی، اور بظاہر یوں لگتا تھا جیسے آگے راستہ بند ہو گیا ہو۔ لیکن جیسے ہی وہ موڑ گھومے، دوسری چٹان میں ایک تنگ سی سرنگ کا دھانا نظر آیا۔ وہ اس سرنگ میں داخل ہوتے چلے گئے۔ یہ سرنگ خاصی تنگ تھی اور انہیں جھک کر چلنا پڑ رہا تھا۔ تاریکی اس قدر گہری تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ آوازوں کے سہارے ایک دوسرے کے پیچھے چلتے رہے۔ تقریباً 20 گز کا فاصلہ طے کیا۔ اس کے بعد سرنگ بائیں طرف مڑ گئی اور بہت دور سرنگ کے دہانے میں روشنی نظر آنے لگی۔ اس طرف آنے کا کوئی راستہ نہیں تھا کیا؟ ندیم نے ویلورا سے پوچھا، جو اس کے آگے آگے گھٹنوں کے بل چل رہی تھی۔ اصل راستہ تو کوئی اور ہے، ویلورا نے جواب دیا۔
मगर इमरान के कहने के मुताबिक इस रास्ते से बहुत सा वक्त कम हो जाएगा। सरदार, ये इसके आदमियों को भी इस रास्ते का इल्म है? नदीम ने पूछा। मेरा ख्याल है सरदार और इसके आदमी भी इस रास्ते से वाकिफ़ हैं, लेकिन दुश्वार गुजार और ख़तरनाक होने की वजह से इसे बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है। इससे भी मुख्तसर एक और रास्ता भी है, मगर वो रास्ता बहुत ही ख़तरनाक है, विलोरा ने जवाब दिया। तकरीबन आधे घंटे बाद वो इस सुरंग से बाहर निकल आए। झुककर चलने से सबकी कमरे दोहरी हो गई थी। वो कुछ देर तक वहाँ खड़े अपनी हालत दुरुस्त करते रहे, फिर आगे आगे चलने लगे। इनकी बाईं तरफ गहराई में दरिया बह रहा था और दाईं तरफ चट्टानों का सिलसिला था। वो इन चट्टानों में चलते हुए दरिया से दूर होते चले गए। अब शाम का अंधेरा फैलने लगा था। वो रात गुजारने के लिए कोई मुनासिब जगह तलाश करने लगे और बिलाखिर इन्हें एक ऐसी जगह मिल गई जहाँ आराम से रात गुजारी जा सकती थी। उन्होंने इस जगह पर पड़ाव डाल लिया। यहाँ झाड़ियों की बहुतात थी। मोहसिन ने ये तजवीज़ पेश की कि कुछ सूखी झाड़ियाँ और लकड़ियाँ जमा करके सर्दी से बचने के लिए आग जला ली जाए, मगर विलोरा ने सख्ती से मना कर दिया, क्योंकि आग की रोशनी धुएं से इनका ताक़ुब करने वाले आसानी से इनका सुराग लगा लेंगे। खुली जगह होने की वजह से सर्दी कुछ ज़्यादा ही लग रही थी। जैसे जैसे रात गहरी हो रही थी, सर्दी में भी इजाफा होता जा रहा था। वो लोग चीतों की खाले ओढ़े सिमटे हुए थे और सब सो रहे थे। नदीम भी सो गया। वो न जाने रात का कौन सा पहर था कि नदीम की आँख खुल गई। इसे यूँ लगा जैसे कोई इसके करीब होने की कोशिश कर रहा हो। इसने टटोल कर देखा और फिर इसका दिमाग भग से उड़ गया। वो कोई औरत थी। वो मिचीको या बिलोरा ही में से कोई हो सकती थी। ये मैं हूँ बिलोरा। एक सरगोशी इसकी समाज से टकराई। सर्दी लग रही है। नदीम के मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकल गया। फिर बिलोरा इसके सीने पर सर रखकर सो गई। नदीम ने भी आंखें बंद कर ली, लेकिन इसे देर तक नींद नहीं आ सकी थी। सुबह उठने के बाद वो फौरन ही चल पड़े। उन्हें तकरीबन 2 घंटे सफ़र किया था और वो चट्टानों में ही थे कि इमरान के एक साथी की चीख सुनकर उछल पड़े। इन सब ने बेक वक्त मुड़कर देखा। एक गंजा ज़मीन पर गिरा हुआ था और इसके सीने में एक नेज़ा बेबस था। भागो उस तरफ, इन पत्थरों के पीछे, नदीम चीखा। इसी वक्त एक चट्टान पर बहुत से लोगों की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। नदीम और इसके साथी दौड़कर पत्थरों की आड़ में दुबक गए। नदीम ने चट्टान की तरफ देखा और दूसरे लम्हे इसे अपना सांस सीने में रुकता महसूस होने लगा। चट्टान पर गंजे खड़े नेज़े लहराते हुए अफ्रीका के ज़ुलू कबाइलों की तरह चीख रहे थे। इनके दरमियान सरदार हसपोला खड़ा था। इसकी सुनहरी जुल्फें हवा में लहरा रही थी। बिलोरा, सरदार मलका का नाम लेकर चीखा। तुम लोग अपने आप को हमारे हवाले कर दो, वरना किसी को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। बिलोरा ने नदीम को बताया कि वो क्या कह रहा है। काबूस ने भी इसकी बात सुन ली थी। इसने पत्थर की आड़ लेकर राइफल सीधी कर ली। एहतियात से काबूस, नदीम ने कहा। हमारे पास यही 2 मैगजीन हैं जो राइफलों में लगे हुए हैं। कोई गोली ज़ाया नहीं होनी चाहिए। फिक्र मत करो, एक भी गोली ज़ाया नहीं होगी, काबूस ने कहा और ट्रैगर दबा दिया। वीराना तड़तड़ाहट की आवाज़ से गूंज उठा। चट्टान पर खड़े हुए 6 गंजे खौफनाक अंदाज में चीखते हुए गिरे और चट्टान पर लुढ़कने लगे। सरदार उसके दूसरे साथियों ने चट्टान की दूसरी तरफ छलांग लगा दी। काबूस दौड़ता हुआ चट्टान पर चढ़ गया। नदीम ही इसके पीछे ही था। सरदार और उसके साथी चट्टान की दूसरी तरफ ढलान पर दौड़े जा रहे थे। इस मर्तबा नदीम ने अपनी राइफल का ट्रैगर दबा दिया। 2 और गंजे ढेर हो गए। सरदार और इसके 4 साथी चट्टानों में गायब हो गए। काबूस और नदीम वापस आ गए। अब यहाँ से निकल चलो। अगर हसपोला के साथ मजीद आदमी हुए तो वो हमें घेरने की कोशिश करेगा, विलोरा ने कहा। इमरान और उसके दूसरे साथी हैरत से इन राइफलों को देख रहे थे, जिनके धमाकों ने कबीले के 6 आदमियों को मौत की घाट उतार दिया था। इमरान ने अपने मुर्दा साथी के सीने में गड़ा हुआ नेज़ा निकाल कर एक तरफ फेंक दिया। इसके दूसरे साथी ने खाने पीने का सामान और एक गठरी उठा ली और वो लोग तेजी से चलने लगे। गंजे की लाश की उन्होंने वैसे ही छोड़ दिया था। जाहिर है इनके यहाँ मुर्दों को दफन करने का कोई तस्वुर नहीं था। वो लोग चट्टानों में घूमते हुए एक बार फिर दरिया पर पहुंच गए। इस जगह दरिया का पानी अगरचे ज्यादा नहीं था, लेकिन इसका बहाव बहुत तेज था। दरिया के किनारे अमूदी थे। वो किनारे के साथ साथ तेजी से चलते रहे। नदीम और काबूस मुहताज नजरों से चारों तरफ देख रहे थे, लेकिन सरदार या इसका कोई साथी नजर नहीं आ रहा था। मेरा ख्याल है वो लोग इन राइफलों से डरकर वापस चले गए होंगे। सरदार ने अपने आदमियों की लाशें गिरते देखी हैं। अब वो शायद हमारे पीछे ना आए, नदीम ने कहा। इस खुशफहमी में मत रहना, विलोरा ने कहा। वो दुनिया के आखिरी सिरे तक हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तुम इसकी दुनिया लूट कर ले जा रहे हो, वो आराम से कैसे बैठेगा। शाम का अंधेरा फैलने से थोड़ी देर पहले वो एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां दरिया के दोनों किनारों के माबैन तकरीबन 25 गज का फासला था और दोनों किनारों पर चट्टानें थीं। एक बहुत मोटा सा रस्सा एक चट्टान से दूसरी चट्टान तक तना हुआ था। दरिया पर से सिर्फ एक रस्से का ये मौलिक पुल देखकर नदीम वगैरह को समझने में देर नहीं लगी कि अब वो अपने मंजिल के करीब पहुंच रहे हैं। लेकिन नदीम की समझ में नहीं आ सका कि इस रस्से के जरिए दरिया कैसे पार किया जाएगा। रस्से से लटक कर दरिया पार करने की कोशिश करना खुदकुशी के मुतरादिफ था। दरिया कैसे पार किया जाएगा? नदीम ने सवालिया निगाहों से विलोरा की तरफ देखा।
اس کا بندوبست ہے، ویلورا نے کہتے ہوئے نمران کو اشارہ کیا۔ نمران نے سامان والی گٹھلی کھولی، اس میں سے بیلٹ کی طرح چمڑے کی لمبی لمبی پٹیاں نکالنے لگا۔ ان بیلٹوں کے ساتھ ساتھ ایک الگ پٹی بھی لگی ہوئی تھی جس کے سرے پر لکڑی کے ہک لگے ہوئے تھے۔ ویلورا نے ایک بیلٹ اٹھا کر اپنی کمر پر لپیٹ لی۔ اس نے بیلٹ کو اس طرح گرے دے لی کہ وہ کھل نہ سکے۔ ہک والی پٹی اس کی پشت پر تھی۔ اس نے بتایا کہ یہ ہک رسے میں پھنسا دیا جائے گا اور اس طرح رسے کے ساتھ ساتھ لٹکے ہوئے دوسرے کنارے تک پہنچ جائیں گے۔ سب نے بیلٹ باندھ لیے۔ ندیم نے مچیکو کا بیلٹ خود باندھا تھا اور اس کی گریں خوب اچھی طرح چیک کر لی تھی۔ پل کا رسہ دریا کے کنارے سے کافی آگے ایک چٹان میں لگے ہوئے ایک آہنی ہک سے بندھا ہوا تھا۔ ہک کے نیچے پلیٹ فارم کی طرح ایک بہت بڑا پتھر پڑا ہوا تھا۔ اس نے پتھر پر چڑھ کر ہک کور میں پھنسا دیا۔ ندیم نے اسے ٹانگوں سے پکڑ کر سہارا دے رکھا تھا اور پھر اس نے ویلورا کا اشارہ پا کر اسے ہلکا سا دھکا دیا۔ دریا کا دوسرا کنارہ ذرا نیچے تھا، اس طرح وہ رسہ بھی کسی قدر نیچے کی طرف ترچھا تھا۔ ویلورا ہک سے لٹکی رسے کے ساتھ ساتھ پھسلتی جا رہی تھی اور ان سب کے دل بڑی تیزی سے دھڑک رہے تھے۔ چند منٹ بعد ہی ویلورا دوسرے کنارے پر پہنچ گئی۔ اس نے ہک کور میں سے نکال کر ایک طرف کھڑے ہو کر ہاتھ ہلایا۔ ندیم نے مچیکو کو پتھر پر کھڑا کر کے اس کی بیلٹ کا ہک رسے میں پھنسا دیا۔ مچیکو بری طرح خوفزدہ تھی۔ خوف سے اس کا چہرہ بالکل سفید ہو رہا تھا۔ ڈرو نہیں، ہک والے بیلٹ کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لو اور آنکھیں بند کر لو۔ ریڈی گو، ندیم نے کہتے ہوئے اسے ہلکا سا دھکا دیا۔ مچیکو کے منہ سے ایک خوفزدہ سے چیخ نکلی اور وہ رسے سے معلق پھسلتی چلی گئی۔ باری باری کر کے کابوس موت سے نمران بھی دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ نمران اپنے ساتھ وہ گٹھلی بھی لے گیا تھا جس میں کھانے پینے کا سامان تھا۔ نمران کے بعد دوسرے گنجے کی باری آئی۔ ندیم اسے رسے پر پھسلتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ دریا کے وسط میں پہنچ کر وہ گنجا اچانک ہی جھولنے لگا اور پھر اچانک ہی وہ 40-50 فٹ نیچے دریا میں جا گرا۔ اس کے منہ سے نکلنے والی آخری چیخ بہت خوفناک تھی۔ ندیم کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ گنجے کو نیچے گرتے ہوئے دیکھتا رہا۔ گنجا دریا میں گرا اور پانی کی تیز لہریں اسے اپنے ساتھ بہا لے گئی۔ ندیم نے اوپر دیکھا، ہک اور بیلٹ اب بھی رسے میں اٹکا ہوا تھا۔ اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ گنجا اپنی کمر پر بیلٹ کی گریں ٹھیک سے نہیں باندھ سکا اور راستہ میں ہی گریں کھل گئی۔ آخر میں ندیم ہی رہ گیا تھا۔ گنجے کا حشر وہ دیکھ چکا تھا۔ اس نے احتیاطاً بیلٹ کی گریں چیک کی اور پتھر پر چڑھ گیا۔ وہ ہک سے رسی لٹکانا ہی چاہتا تھا کہ کوئی چیز زن کی آواز کے ساتھ اس کے قریب سے گزر گئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، وہ ایک نیزہ تھا جو اس کے سر کے قریب سے گزرتا ہوا پیچھے جا گرا تھا۔ اس کے ساتھ ہی گنجے قبائلیوں کی چیخنے کی آوازیں سنائی دی۔ ندیم نے بڑی پھرتی سے کندھے سے رائفل اتار کر آواز کی سمت دیکھا۔ تقریباً 50 گز کے فاصلے پر سردار ہسپولا اپنے 4 آدمیوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ ندیم نے فوراً ہی فائر کھول دیا۔ ایک گنجا ڈھیر ہو گیا۔ سردار اور باقی تینوں گنجے دوڑ کر چٹانوں کی آڑ میں چلے گئے۔ ندیم جلدی سے پتھر پر چڑھ گیا اور ہک کور سے پھنسا کر پیر پتھر کے کنارے پر رکھ کر اپنے آپ کو ایک زوردار جھٹکا دیا۔ وہ تیزی سے رسے پر پھسلنے لگا۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں رائفل سنبھال رکھی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد گنجے چٹان کی آڑ سے نکل کر سامنے آ گئے۔ ایک گنجے نے نیزہ اس کی طرف کھینچ مارا۔ نیزہ ندیم کے قریب سے گزر گیا۔ اس نے بھی فائر کر دیا۔ قبائلی بار بار رسے والے ہک کی طرف آ رہے تھے۔ وہ غالباً رسہ کاٹنا چاہتے تھے اور ندیم فائر کرتے ہوئے انہیں رسے سے دور رکھے ہوئے تھا۔ سردار ہسپولا چیخ چیخ کر اپنے آدمیوں سے کچھ کہہ رہا تھا۔ رسہ کاٹنے کی کوشش میں ایک اور گنجا ندیم کی گولی کا نشانہ بن گیا۔ ندیم باخیر دوسرے کنارے پر پہنچ گیا۔ سردار کا ایک آدمی رسے سے لٹک گیا تھا اور ہاتھ کی مدد سے لٹکتا اس طرف آ رہا تھا۔ وہ جیسے ہی وسط میں پہنچا، نمران نے نیزے سے رسے پر بھرپور وار کیا۔ رسہ کٹ گیا اور وہ قبائلی رسے سمیت چیختا ہوا دریا میں جا گرا اور دریا کی تیز لہروں نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ سردار ہسپولا دوسرے کنارے پر کھڑا چیخ چیخ کر کچھ کہہ رہا تھا۔ ویلورا ندیم کی طرف دیکھ کر مسکرا دی۔ دریا پار کرنے کا کوئی اور راستہ تو نہیں؟ ندیم نے پوچھا۔ وہ یہاں سے کم از کم آدھے دن کی مسافت پر ہے۔ چیتوں کی کھالوں کے شکاری اس طرف سے آتے ہیں۔ ہسپولا بھی یقیناً اس طرف جائے گا، ویلورا نے کہا۔ اندھیرا پھیل رہا ہے، میرا خیال ہے ہمیں کوئی ٹھکانہ تلاش کر لینا چاہیے، ندیم نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ چٹانوں میں چلنے لگے اور بالآخر ایک غار میں ڈیرا ڈال لیا۔ یہ غار خاصا بڑا تھا اور اس میں بھی جلی ہوئی لکڑیاں اور کولے کا ڈھیر نظر آ رہا تھا۔ انہوں نے باہر سے بہت سی جھاڑیاں اور لکڑیاں جمع کر لی اور نمران نے گٹھلی میں سے پتھر نکال کر آگ روشن کر لی۔ آج وہ واقعی تھک گئے تھے۔ گٹھلی میں بھنا ہوا گوشت بھی موجود تھا۔ نمران نے بھنی ہوئی رانی لکڑی کی سلاخ میں پرو کر انہیں گرم کر لیا اور وہ الاؤ کے گرد بیٹھ کر گوشت کھانے لگے۔ وہ رات انہوں نے کسی خوف کے بغیر اطمینان سے گزاری۔ صبح اٹھ کر وہ دیر تک غار میں آگ جلا کر بیٹھے رہے۔ وہ بستی یہاں سے کتنی مسافت پر ہے؟ ندیم نے ویلورا سے پوچھا۔ تقریباً آدھے دن کا فاصلہ ہے، ہو سکتا ہے اس میں کچھ زیادہ وقت بھی لگ جائے کیونکہ آگے کا راستہ کچھ دشوار ہے، ویلورا نے جواب دیا۔ تو پھر میرا خیال ہے اب ہمیں روانہ ہو جانا چاہیے، ندیم نے کہا۔ ہاں چلو، ویلورا اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ سب اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ نمران نے بھی اپنی گٹھلی سنبھال لی اور سب غار سے نکل آئے۔ کچھ دور تک تو راستہ ہموار رہا
پھر واقعی دشوار اور خطرناک راستہ شروع ہو گیا، اور یہ راستہ سب سے زیادہ دشوار ثابت ہو رہا تھا۔ کبھی انہیں کسی چٹان پر چڑھنا پڑتا اور کبھی کسی تیز بہاؤ والی ندی میں سے گزرنا پڑتا۔ وہ ایسی ایک ندی میں سے گزر رہے تھے۔ ندی کا پاڑ تقریباً 15-20 فٹ چوڑا تھا اور وہ بلندی سے نشیب کی طرف بہہ رہی تھی۔ ندی کا پانی اگرچہ ان کے گھٹنوں تک تھا، لیکن پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا۔ تہہ میں چکنے پتھروں کی وجہ سے انہیں پیر جمانا مشکل ہو رہا تھا۔ ویلورا کا پیر پھسل گیا۔ اس نے سنبھلنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکی۔ پتھر اس کے پیر کے نیچے سے نکل گئے اور وہ پشت کے بل پانی میں گری اور پانی کی تیز لہریں اسے لڑکاتی ہوئی اپنے ساتھ دھکیلنے لگی۔ ندیم نے صورتحال دیکھتے رائفل قابوس کو تھما دی اور ویلورا کے پیچھے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ ٹھیک اسی وقت نمران بھی گٹھلی موسن کے ہاتھ میں تھما کر ویلورا کے پیچھے چھلانگ لگا چکا تھا، اور اس دوران ویلورا تقریباً 15 گز دور پہنچ چکی تھی۔ وہ ایک اچھی پیراک تھی، لیکن یہاں پانی کی تیز رفتار لہروں نے اسے سنبھلنے کا موقع نہیں دیا اور وہ لہروں پر بہتی ہوئی بری طرح چیخ رہی تھی۔ بالآخر 3 گز کے فاصلے پر ندیم اور نمران اسے پکڑنے میں کامیاب ہو گئے اور اسے کھینچتے ہوئے ندی سے باہر لے آئے۔ موسی نے ایک ہاتھ سے مچیکو کا بازو پکڑ رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ میں نمران کی دی ہوئی گٹھلی سنبھال رکھی تھی۔ وہ دونوں بہت محتاط انداز میں تیز بہاؤ والے پانی میں چل رہے تھے۔ قابوس ان کے ساتھ ساتھ تھا۔ وہ لوگ خیریت سے ندی سے باہر آ گئے، لیکن ویلورا کی وجہ سے انہیں وہاں کچھ دیر رکنا پڑا۔ وہ ان پہاڑوں پر درخت دیکھ رہے ہو؟ ویلورا نے دائیں طرف اشارہ کیا۔ ان پہاڑوں کی دوسری طرف وہ بستی ہے جو ہماری پہلی منزل ہوگی۔ اس سے آگے ہمارے راستہ کھلا ہے۔ بلند پہاڑوں پر چیڑ کے درختوں کی قطاریں نظر آ رہی تھی۔ وہ کچھ دیر تک اس طرف دیکھتے رہے اور پھر آخری مرحلہ سمجھ کر اس طرف چڑھ پڑے۔ یہ آخری مرحلہ ان کے لیے سب سے زیادہ کٹھن ثابت ہو رہا تھا۔ ان پر بری طرح تھکن سوار تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے ہمت جواب دے گئی ہو۔ قدم اٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ بار بار لڑکھڑا رہے تھے۔ کوئی باقاعدہ راستہ نہیں تھا۔ انہیں بڑی مشکل پیش آ رہی تھی اور وہ بری طرح ہانپ رہے تھے۔ انہیں اس پہاڑ پر اس طرح چڑھنا پڑ رہا تھا جیسے کوہ پیمائی کر رہے ہوں، لیکن ان کے پاس کوہ پیمائی کا کوئی سامان نہیں تھا۔ وہ تو اپنی زندگیوں کو بھی بوجھ سمجھ کر بڑی مشکل سے گھسیٹ رہے تھے۔ ایک پتھر پر چڑھتے ہوئے مچیکو کا پیر پھسل گیا۔ وہ چیختی ہوئی کئی فٹ تک نیچے لڑکتی چلی گئی۔ جسم کے مختلف حصوں پر چوٹیں تو آئیں، مگر سب سے تکلیف دہ بات یہ ہوئی کہ اس کے سیدھے پیر میں موچ آ گئی تھی۔ وہ کئی ہفتوں سے ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹ رہے تھے۔ اب ان میں سے اپنی تکلیفیں برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اپنے آپ کو نہیں گھسیٹا جا رہا تھا۔ مچیکو کو ساتھ گھسیٹنا کچھ اور بھی مشکل ہو گیا تھا۔ وہ تقریباً 3 گھنٹوں میں اس پہاڑ پر چڑھنے میں کامیاب ہو سکے تھے۔ وہ درختوں کے سائے میں گر کر ہانپنے لگے۔ اپنے آپ کو سنبھالنے میں آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ جب حواس بحال ہوئے تو اطراف کا جائزہ لینے لگے۔ ان کے سامنے نشیب میں تحت نگاہ چیڑ کے فلک بوز درختوں کا جنگل تھا اور کچھ ایسی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی جیسے بہت دور کوئی مشین چل رہی ہو۔ وہ لوگ اس سمت چل دیے جہاں سے آوازیں آ رہی تھی۔ اب انہیں ایسی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھی جیسے فلک بوز درخت جڑوں سے اکھڑ کر گر رہے تھے۔ بالآخر تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں چدانوی بڑے بڑے آروں سے درخت کاٹ رہے تھے۔ جنریٹر سے چلنے والے ان آروں سے درخت بڑی آسانی سے کٹ کٹ کر گر رہے تھے۔ وہ 4 آدمی تھے جو درخت کاٹ رہے تھے۔ انہوں نے جیسے ان لوگوں کو دیکھا اپنا کام چھوڑ کر چیختے ہوئے ایک طرف بھاگ اٹھے۔ ان کے حلیے بھی ایسے تھے، کوئی بھی شخص انہیں دیکھ کر ڈر سکتا تھا۔ قابوس شینا اور برش کی زبان میں انہیں پکارتا رہا، لیکن وہ نہیں رکے۔ یہ لوگ بھی اسی طرف چلتے رہے جس طرف درخت کاٹنے والے مزدور دوڑے تھے۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ ایک بہت بڑے جھونپڑے کے قریب پہنچ گئے۔ جھونپڑے کے سامنے ان مزدوروں کے علاوہ 2 آدمی بندوقیں لیے کھڑے تھے۔ قابوس نے چیخ کر کہا کہ وہ گولی نہ چلائیں۔ ان کا ایک ٹھیکیدار تھا جس نے اس جنگل میں درخت کاٹنے کا ٹھیکہ لے رکھا تھا۔ قابوس نے شینا زبان میں انہیں مختصر طور پر اپنی کہانی سنائی تو ٹھیکیدار ہمدردانہ لہجے میں بولا، تم لوگ تھوڑی دیر یہاں آرام کر لو، میں اپنی جیپ پر تم لوگوں کو بستی تک پہنچا دوں گا۔ ٹھیکیدار کے ایک آدمی نے چائے بنا لی۔ چائے میں کنڈیشن ملک استعمال کیا گیا تھا۔ چائے کا پہلا گھونٹ بھرتے نے یوں محسوس ہوا جیسے زندگی میں پہلی مرتبہ یہ ذائقہ چکھا ہو۔ چائے کے گھونٹ کے ساتھ انہیں اپنے آپ میں زندگی بیدار ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ ٹھیکیدار کی جیپ میں لدے ہوئے تھے اور جیپ نشیب میں ناہموار راستے پر اچھلتی ہوئی جا رہی تھی۔ وہ سب خاموش بیٹھے تھے۔ جیپ پر سفر کرتے ہوئے 1 گھنٹہ ہو چکا تھا، شام ہو رہی تھی۔ وہ لوگ جنگل سے نکل آئے اور اب نشیب میں ایک بستی نظر آ رہی تھی۔ وہ لمحہ بلمحہ بستی کے قریب پہنچ رہے تھے اور پھر سب سے پہلے بستی کی کچی مسجد کا مینار دکھائی دیا۔ وہ بستی کے قریب پہنچے ہی تھے کہ فضا میں اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ اللہ بہت بڑا ہے، بے شک اللہ بہت بڑا ہے، قابوس کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ وہ سب مسکرا کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ اس سر جہنم سے نکل آئے تھے جس نے ان کے کئی ساتھی کو نگل لیا تھا، اور بالآخر وہ قدم قدم پر موت سے آنکھ مچولی کھیلتے ہوئے انسانوں کی بستی میں آ گئے تھے جہاں زندگی مسکرا رہی تھی۔ معزز سامعین حضرات، ہماری یہ داستان بالآخر اپنے انجام کو پہنچی۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اپنی آراء کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ کہانی سننے کا بہت بہت شکریہ۔